بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ بنا دیا، تمہارے اوپر من سلوہ اتارا، ہمارے دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ تو جب فرعون غرق ہو گیا، مصر پر بنی اسرائیل غالب آ گئے، اب یہ آزادی کے ساتھ جہاں رہنے لگے۔ بنی اسرائیل کا جو اصل ملک تھا وہ ملک شام اور ارض مقدس، یعنی اب جہاں فلسطین اور بیت المقدس واقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہیں تشریف لائے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی خطے کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بنی اسرائیل مصر آئے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی، اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام اور ارض مقدس کو آزاد کرواؤ۔ یہ حکم ملنے پر بنی اسرائیل کے ایک بڑا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ لوگ دل سے اس کام کے لیے راضی نہ تھے، بے دلی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جسے میدان طیہ کہتے ہیں، صرف 6 فرسخ یعنی تقریباً 27 کلومیٹر کا میدان۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ قوم عمالقہ تو بہت طاقتور قوم ہے۔ اب یہ ضد کر گئے اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہرگز قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی بے باکی کی بات تھی۔ تو انہیں اس بے ادبی کی سزا دی گئی، اور وہ سزا کیا تھی کہ انہیں اسی میدان طیہ میں قید کر دیا گیا۔ یہ صرف 27 کلومیٹر کا میدان تھا۔ یہ واپس جانے کے لیے صبح کو چلتے، شام تک سفر کرتے، پتہ چلتا کہ جہاں سے چلے تھے پلٹ کر وہیں آ گئے۔ تو یوں انہوں نے اس میدان سے نکلنے کی بہت کوششیں کی، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے، وہیں حیران و پریشان گھومتے رہے۔ 40 سال تک یہ لوگ یہیں قید رہے۔ تو یہ ایسا ایک میدان طیہ کہ 40 سال تک یہ لوگ وہاں پر رہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنے نافرمانیوں سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔